بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ جب میں نے کالج میں داخلے کی ضد کی، سب سے پہلے دونوں بھائیوں نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کائنات نے کالج میں داخلہ لیا تو ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے، ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ لڑکوں کے ساتھ پڑھے۔ والد صاحب اسکول ماسٹر تھے، ان کو ان کے ہیڈ ماسٹر نے قائل کیا کہ بیٹی کو کالج ضرور بھیجنا، آج نہ کل ہمارے علاقے میں لڑکیوں کا کالج ضرور بنایا جائے گا، اس میں پڑھانے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ والد صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وقت آگے بہت تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا۔ والد نے بیٹوں کو سمجھایا کہ تمہیں بہن کے کالج میں داخلہ لینے سے ایسی غیرت آ رہی ہے تو تم بے شک کالج چھوڑ دو، مگر میری کائنات ذہین ہے اور پڑھ لکھ کر دیکھ لینا، ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ بھائیوں نے دیکھا ابا کسی اور نہج سے سوچنے لگے ہیں۔ انہوں نے بوریا بستر باندھا اور نزدیکی شہر پڑھنے چلے گئے، کیونکہ وہاں ہمارے نانا ماموں اور خالاؤں کے گھر تھے، لہٰذا یہ شہر ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ہمارے علاقے سے صرف 60-70 میل دور تھا۔ والد نے انہیں جانے دیا، لیکن میرے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت مجھے دے دی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، جو میری سہیلی تھی، اور میں اس سے اپنا ہر دکھ سکھ کہتی تھی۔ جب پڑھائی کے لیے والد صاحب کی طرف سے انکار ہوا تھا اور میں مایوس ہوئی تھی، تو تب میں نے رامین سے ہی کہا تھا کہ میں آگے پڑھ نہیں سکوں گی، ابا نے منع کر دیا ہے، اور دونوں بھائی تو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر میں نے داخلہ لیا تو وہ دونوں گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہیں کسی طور پر گوارا نہیں ہے کہ ہم اور وہ ایک کالج میں ہوں۔ تم ضرور کالج میں داخلہ لوگی، اگر تم نے نہ لیا تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ آج ہی بابا سے کہتی ہوں کہ وہ تمہارے ابا سے بات کریں۔ کائنات نے صحیح کہا تھا، اس نے میرا کیس لڑا، اپنے والد کو وکیل بنایا تو ہماری جیت ہو گئی، کیونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب والد کے محسن تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے باپ کو نوکری ملی تھی اور دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات وہ ٹال نہیں سکتے تھے، سو میں بھی اس فیصلے سے بہت خوش تھی۔ میں اور کائنات اکٹھے کالج جانے لگے۔ کالج گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، مگر ہم پیدل ہی جاتے تھے۔ ہمارا کالج میں چوتھا دن تھا جب ایک نوجوان کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اف میرے خدایا، یہ اچانک کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ اتنی مشکل سے اجازت ملی تھی، شاید اسی لیے ابا منع کر رہے تھے اور بھائی ہماری مخالفت کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں کالج جانے والی لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے عجوبہ ہوتی ہیں جنہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ لڑکیوں کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کا کیا قصور؟ سزا انہی کو ملتی ہے، انہی کو گھر بٹھایا جاتا ہے۔ شاید شہری لڑکیوں کے ایسے مسائل نہ ہوں، مگر دیہات کی لڑکیوں کو انہی روایات کے ہاتھوں مر مر کر بے بسی سے جینا پڑتا ہے۔ ہمارا علاقہ ایک بستی جیسا تھا، سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، یا ہمیں گمان ہوا تھا کہ یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ دیر تو ہم نے برداشت کیا، سوچا کہ اگر آج اسے پھر نہ روکا تو یہ اپنا وتیرہ بنا لے گا اور ہماری بدنامی ہوگی، تعلیم سے تو جائیں گے ہی، تب ابا اور بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ چلتے چلتے میں ٹھہر گئی اور اپنے پیچھے آنے والے نوجوان کو خوب سنا دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو۔ اس نے خاموشی سے ہماری لان تان سنی اور بغیر کچھ کہے چلا گیا، پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ جان چھوٹی۔ کچھ دن بعد اچانک ایک روز یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی اپنی راہ آ رہا ہو اور ہمارا پیچھا کرنے کی غرض نہ ہو۔ کچھ اپنے آپ میں مگن بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں گمان تھا کہ تعاقب کر رہا ہے۔ اگر آدمی شریف نہ ہوتا تو تنگ کرنے کو دوبارہ آتا، تب کیا کر لیتے؟ مگر وہ دوبارہ کالج کے راستے میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ کائنات سے کہا کہ اس دن مجھے جانے کیا ہوا کہ اس شریف آدمی پر برس پڑی
اور بھرے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ شریف تھا؟ ہاں بھئی، اگر شریف نہ ہوتا تو ہمیں ضرور تنگ کرتا۔ میں اس لڑکے کی وکالت کرنے لگی اور بار بار اس کے پیچھے آنے کی وجہ سے ہم تنگ آ کر تعلیم چھوڑ دیتے۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی افسانوں اور کہانیوں میں ایسی کہانیاں پڑھی ہیں۔ لڑکی نے معصوم کو ڈانٹ ڈپٹ سے نواز دیا اور بعد میں اسی کے خیالوں میں کھو کر آہیں بھرتی رہی۔ ارے بابا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے۔ اس واقعے کو بھلا دو، پیچھے آیا تو آیا، چلا گیا تو چلا گیا، اب دھڑکا کس بات کا؟ اس روز مجھے پہلی بار اپنے بچپن کی سہیلی کی یہ بات بری لگی۔ میں نے سوچا ہر بات کو مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے۔ بہرحال ایک روز میں اور کائنات کچھ کتابیں خریدنے گئے۔ واپسی پر ایک موٹر بائیک والا اس قدر تیزی سے گزرا کہ کائنات گر گئی اور سڑک سے لڑکتی ہوئی ڈھلوان پر جا پڑی۔ اسے کافی چوٹ آئی تھی، اٹھنے سے قاصر تھی۔ تبھی ایک کار ہمارے پیچھے آ کر رکی۔ اس میں بیٹھا آدمی اتر کر میرے پاس آیا، بولا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر ڈھلوان سے اوپر لے آؤں۔ لگتا ہے کہ اسے کاری چوٹ لگی ہے، بے سدھ پڑی ہے۔ میں کافی پریشان تھی، سوچا کہ اب کیا کروں۔ ڈھلوان کے نشیب میں پھسلن تھا، خود اتر کر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنا پڑی۔ وہ نشیب میں اتر گیا، بڑی دقت سے کائنات کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ شاید اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، وہ ایک قدم بھی چل نہیں سکتی تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے دونوں پیروں میں چوٹ آئی تھی اور کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہی شخص ہمیں ہسپتال لے گیا کیونکہ کائنات کی حالت درست نہیں تھی اور اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ اس نے کافی گہری چوٹ کھائی تھی۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت سنبھل گئی تھی۔ میں نے ہسپتال سے گھر فون کر کے بتایا کہ کائنات کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ چچا فاخر کو میں نے بتایا تو وہ بولے میں ابھی آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ کائنات کے ابو آدھ گھنٹے بعد آ گئے۔ ہسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا۔ انہوں نے ایک شاگرد سے کار مانگ کر لائی۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا انکل ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہماری مدد کی۔ انکل نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو پہچان لیا، بولے تم ذمہ دار اللہ ولی کے بیٹے ہو نا، اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آتے؟ بولا میں کالج میں پڑھ رہا ہوں، وہیں ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں میں ہی گھر آتا ہوں۔ خیر اس سے سلام دعا ہو گئی تو ابو نے کہا ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ تبھی وہ چلا گیا تو مجھے لگا کہ اس کی شکل جانی پہچانی ہے، پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں یہ وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا۔ دوسرے روز کائنات کی عیادت کو میں اس کے گھر گئی تو میں نے اسے بھی بتایا کہ یہ لڑکا وہی تھا جسے میں نے راستے میں ٹھہرا کر ڈانٹا تھا۔ اس کا نام ماجد تھا اور وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کا چہرہ میری نگاہوں میں آنے لگا۔ میں ماجد کے خیالوں میں کھو گئی۔ کتابیں کھولتی تو اس کا چہرہ نظر آتا، بند کرتی تو بھی اس کا چہرہ دکھتا۔ میں دن رات اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ امتحان کی تیاری ایک مشکل کام ہو گیا۔ خدا جانے مجھے یہ کیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جب ہمارے پیپرز ہوئے تو میں فیل ہو گئی جبکہ کائنات پاس ہو گئی۔ ابا نے مجھے بہت ڈانٹا اور میرا کالج جانا بند کر دیا۔ بھائیوں نے شور مچا دیا کہ کائنات کو تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ ایسے میں بہت پریشان ہوئی۔ ایک روز میری سہیلی آئی، وہ بہت افسردہ تھی، کہنے لگی میرے ابو میری شادی کر رہے ہیں، دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو زمانے بھر کو سمجھاتے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، میری شادی اتنی جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے، تعلیم مکمل ہو گئی ہے، بیرون ملک جا رہا ہے، اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے اس ماجد نے ابا پر کیا جادو کر دیا ہے۔ کائنات کے منہ سے نکلا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ ماجد نے میری سہیلی کائنات کا رشتہ مانگا تھا، پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کیوں انکار کرتے جبکہ ان کی بیٹی شادی کے بعد امریکہ جا رہی تھی، وہ بھی اتنے امیر کبیر گھرانے کی بہو بن کر۔ ماجد نے اسی روز اسے پسند کیا تھا جب اسے گڑھے سے نکالا تھا۔ واقعی
کائنات خوبصورت، نرم و نازک تھی، وہ اسے کیوں پسند نہ کرتا؟ اس نے والدین پر دباؤ ڈالا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ان لوگوں کی شہرت سارے زمانے میں اچھی تھی، انہیں سمدھی بنانے میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی آر نہ جانا۔ بے شک مالی اعتبار سے یہ ان کے ہم پلہ نہیں تھے، مگر زمانے میں عزت دار تھے۔ جس روز کائنات دلہن بنی بیٹھی تھی، میں سج سنور کر اچھے کپڑے پہن کر اس کی رخصتی میں گئی۔ کیوں نہ جاتی؟ آخر تو وہ میری بچپن کی دوست، میری سب سے پیاری سہیلی تھی۔ سرخ جوڑا پہنے، زیورات میں لدی وہ مسکرا رہی تھی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آتی اور پھر لوٹ جاتی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا۔ مجھے اس دن اپنی سہیلی کی خوشی بھی تو تھی، مگر دکھ اتنا کہ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس قدر شدت سے روئی کہ اس کے بعد شاید ہی کبھی اتنی اداس ہوں۔ کیا یہ کائنات سے بچھڑ جانے کا غم تھا؟ نہیں، سہیلیوں سے تو بچھڑنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں دلہن روتی ہے، مگر سہیلیاں اسے تسلی دیتی ہیں۔ مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ مجھے کائنات سے بچھڑنے کا دکھ نہیں تھا، رونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ ماجد آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، جو ہر وقت میرے خیالوں میں پھولوں کی طرح مہکتا تھا، میرے خوابوں میں چمکتے چاند کی مانند رہتا تھا، آج کسی اور کا ہونے چلا تھا۔ ایک بار اسے مجھ سے ملا دے، میں خدا سے دعا کرتی تھی۔ آج میری دعا قبول بھی ہوئی تو کس روپ میں؟ میں نے اسے دیکھ تو لیا تھا، مگر کسی اور کے دولہا کے روپ میں۔ وہ میرا نہیں، کسی اور کا دولہا بن کر آیا تھا۔ میری جان سے پیاری دوست کائنات کی شادی کی رسومات دیکھنے سے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ کیسے وہ منظر دیکھتی جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو لہو لہان کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔